تو اس لیے 2017 میں اگر جب مجھے معلوم ہوا پی ٹی آئی کا جو کلچر میں نے دیکھا، میں اس میں رہی، تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ ایک شخص جو کہ قوم کو ایک مسیحا کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور قوم جو ہے اس کو اخلاقیات کا درس بھی دیتا رہتا ہے اور اسلام کی باتیں بھی کرتا ہے قوم کے سامنے، تو وہ شخص اور اس شخص کو قوم جو ہے وہ حکمران کے طور پر دیکھ رہی ہے، تو جو اس نے مجھے کچھ ٹیکسٹ میسیجز کیے تھے بیہودہ اپنی پوتی کی عمر کی لڑکی کو، تو مجھے خود اس وقت یقین نہیں آیا کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ ہمارے سامنے تقریریں کرتا ہے اسٹیج کے اوپر۔ تو میں نے پھر ان کی ایک خاتون تھی، میں نے ان سے رابطہ کیا، میں نے کہا یہ نمبر جو ہے، میں نے ان سے ویریفائی کروایا کہ یہ نمبر ان کا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ نمبر جی ان کا ہے، کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر جو ہے میں نے قوم کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی، کیونکہ ہمارے قبائلی معاشرے میں، اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان چونکہ ہم مسلمان ہیں، ایک مومن ہے، مومن ہمیشہ غیرت مند ہوتا ہے، مومن ہمیشہ بہادر ہوتا ہے، وہ کمپرومائز کرنے والا عزت اور غیرت پر نہیں ہوتا، اور جب آپ کی عزت اور غیرت ہی نہیں رہی، آپ کی عزت ہی نہیں رہی، تو پھر کیا رہ گیا آپ کے پاس؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے، یہ بات ہمارے لیے ایک سیریس بات تھی، اور میں نے قوم کو اصلیت بتا دی اس شخص کی کہ یہ جو شخص ہے یہ آپ کا مسیحا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ شخص جو ہے یہ اس کی وجہ سے آپ کو مورل رسک ہے پاکستان کی سوسائٹی کو۔ تو میں نے وہ ساری باتیں قوم کے سامنے رکھی، لیکن کوئی قانونی کارروائی آپ نے شاید نہیں لوگوں کی؟ کو یقین نہیں آئی۔ قانونی کارروائی جو ہے، دیکھیں ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی، پرائم منسٹر نے اس وقت بنائی تھی، کیونکہ ایک ورک پلیس ہیراسمنٹ کا ایشو تھا، تو ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی تھی، اس میں تو تیار تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران نیازی جو تھے وہ اس وقت نتیہ گلی میں چھپ گئے تھے، خود ایک لفظ ان کے منہ سے نہیں نکل رہا تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ شفقت محمود کو آگے کیا ہوا تھا، اور اپنے پارٹی کے دوسرے ترجمانوں کو آگے کیا ہوا تھا، منسٹروں کو آگے کیا ہوا تھا، جو ایک طرف ہماری ہسپتالوں، جو میری بہن کی ہاسپٹل ہے بنوں میں، اس پر حملے کر رہے تھے، میرے گھر پر انہوں نے KPK پولیس نے حملہ کروایا، دوسری طرف جو ہے وہ پریس کانفرنسز کروا رہے تھے میرے خلاف، اور تیسری طرف جو ہے وہ اپنی سوشل میڈیا سے غلیظ پروپیگنڈا میرے خلاف کروا رہے تھے۔ تو میں ون وومن آرمی تھی، میں تو پیچھے نہیں ہٹی اس پارلیمنٹری کمیٹی سے، لیکن نیازی جو ہے وہ بھاگ گیا تھا اس انویسٹیگیشن سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں نے قوم کو آگاہی دینی تھی، وہ آگاہی مجھے بہت زیادہ انسلٹ کا سامنا کرنا پڑا، مجھے بہت ہیوملیشن کا سامنا کرنا پڑا، لیکن قرآن پاک اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں کلیئر یہ بات ہے کہ جب حق اور سچ کی بات کریں گے، میں آپ کو قرآن پاک جو ہے سورہ یاسین میں اگر آپ دیکھیں کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابُ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّ طَائِرَكُمْ مَعَكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس کی قوم نے کہا، پی ٹی آئی کا اس وقت یہ حال تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ گندگی ہے، یعنی تم بات جو ہے وہ یہ بات انہوں نے پی ٹی آئی کا یہ طرز عمل تھا، نیازی کا یہ طرز عمل تھا کہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ تم یہ گندگی کی یعنی تم یہ بات جو ہے تم کرتے ہو، اور اگر تم ہم سے رکے نہیں تو ہم لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ہم تمہیں اپنے ہاتھوں سے دردناک عذاب دیں گے اور ہم تمہیں پتھر ماریں گے۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد قَالُوا طَائِرُكُم مَعَكُمْ، یعنی پھر وہ جو قرآن پاک میں سورہ یاسین میں لکھا ہوا ہے کہ اس آدمی نے کہا اس اپنی قوم سے، اپنی جو گمراہ قوم تھی اس سے کہا کہ گندگی تو تم لوگوں کے پاس ہے۔ قَالُوا طَائِرُكُم مَعَكُمْ اَإِن ذُكِّرْتُم، کیا تم اس لیے برا مناتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ہی قوم جو ہو حد سے گزری ہوئی ہو۔ تو پی ٹی آئی کا جو اس وقت طرز عمل تھا وہ یہ تھا، میرا جو مقصد تھا وہ قوم کو آگاہی دینی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرے پروگرام کے بعد جو میں نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد مجھے لوگوں نے کہا کہ تم نے تو بے وقوفی کی، آپ کو تو منسٹری مل جاتی تھی، آپ کو تو ایم این اے شپ مل جاتی، سب لوگ چپ تھے، سب لوگوں کو معلوم تھا پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہ خاموش تھے، آپ کو سیاست بھی نہیں آتی۔ میں نے کہا کہ مجھے سیاست جو ہے میں عبادت سمجھ کے کرتی ہوں، سیاست میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سیکھتی ہوں کہ وہ سیاست انسانیت کی خدمت ہوتی ہے۔ میں عہدوں کے لالچ میں شخصیت پرستی میں اپنے اصول جو ہیں اس کو میں نہیں چھوڑ سکتی۔ تو اس کے بعد جو ہے دیکھیں میرے پریس کانفرنس کے بعد ایک تو پاکستان میں جو موبائل کا غلط استعمال تھا، ایک تو وہ
لوگ الرٹ ہو گئے، انسداد ہراسمنٹ کے ادارے بنے۔ آج فیڈرل اومبڈسمن کے ادارہ ہے جو کہ ہراسمنٹ کے خلاف ادارے قائم ہو گئے، مختلف اداروں میں ڈپارٹمنٹس میں ادارے قائم ہو گئے۔ تو میرا مقصد قوم کو آگاہی دینا تھا، اور میں نے ابھی حال ہی میں پریس کانفرنس اس لیے کی کہ میں نے قوم کو بتایا کہ دیکھیں بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان اللہ مع الصابرین، ٹھیک ہے، بے شک اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سچ قوم کے سامنے لے کر آتا ہے۔ تو قوم کے سامنے جو آڈیو لیکس کا جو ایشو آیا ہے، اب قوم کو خود معلوم ہو گیا ہے کہ میں آڈیو لیکس کی طرف بھی آتا ہوں، عائشہ جی آڈیو لیکس کی طرف بھی آتا ہوں میں، جو میسیجز آپ کو کیے گئے، آپ نے پارٹی کے اندر کن لوگوں کو اعتماد میں لیا، ان کو دکھایا، کون کون لوگ تھے پارٹی کے اندر جن کو آپ نے آگاہ کیا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے؟ دیکھیں مجھے تو انہوں نے نیازی نے ایک دو ہی بیہودہ میسیجز بھیجے تھے، کوئی آڈیو تو آف کورس میرے ساتھ کوئی آڈیو نہیں ہے، کوئی فون کال میرے سے بات نہیں ہوئی، لیکن وہ جو ایک دو میسیجز انہوں نے بھیجے تھے تو وہ آف کورس یہ ہمارا جو ایک مسلمان کے لیے ایک ہمارے جو معاشرہ ہے پاکستان کا، اس معاشرے میں آپ یہ چیزیں برداشت نہیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں قبائل سے تعلق رکھتی ہوں، قبائل میں اگر ہم نے تو بڑا پولائٹ طریقہ اختیار کیا، میں نے جس طرح حدیث میں ہے نا کہ ایک برائی ہوتی ہے تو اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو، تو میں نے زبان سے قوم کو آگاہی دی۔ ہم تو پولائٹ لوگ ہیں، ہم وائلنس پہ یقین نہیں کرتے ہیں، ہم انتقام پر بھی یقین نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی اور قبائلی ہوتا، میں آپ کو یہ بتاؤں نصر اللہ ملک صاحب، اگر کوئی اور قبائلی ہوتا اور اس کی خاتون کو یہ آدمی میسیجز کرتا تو آج یہ آدمی زندہ بھی نہیں ہوتا، اس کو کب کا یہ قتل کر چکے ہوتے، اس کو کب کا یہ گولی مار چکے ہوتے قبائلی۔